مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد پاک ہے، بے شک دعا زمین و آسمان کے بیچ موقوف رہتی ہے یہاں تک کہ تم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھ لو۔ ناظرین کرام، دعاؤں کی مقبولیت ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ دعا سے پہلے بھی درود پڑھ لیں اور دعا مکمل ہو جائے تب بھی درود پڑھ لیں۔ آئیے سلسلے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ تو نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے سلسلے کے اندر اخیر تک شامل رہیں گے۔ جو سنیں گے یاد رکھنے کی کوشش کریں گے، اس پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک بھی یہ دعوت پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ایف جین چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ دین ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، زندگی کیسے گزاریں اس کا طریقہ ہمیں بیان کر دیا۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب قرار پاتے ہیں، اور اگر اس کے برخلاف زندگی گزاریں گے تو زندگی تو گزر جائے گی، وقت گزر جائے گا، لیکن قیامت کے دن رسوائیاں گھیر رہی ہوں گی۔ بندہ کہے گا، کاش میں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق بسر کیا ہوتا۔ انسان کی غفلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک قول ہے کہ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کماتے کماتے اپنی صحت کو کھو دیتا ہے، اور پھر اسی صحت کو پانے کے لیے اپنے مال کو کھو دیتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ دن رات مال کے لیے لگے رہے، کوشش کرتے رہے، مال کے پیچھے بھاگتے رہے، نہ وجود کی پرواہ کی، نہ کھانے کی پرواہ کی، نہ آرام کی پرواہ کی، اور جب مال آ گیا پھر یہی مال اپنے ٹریٹمنٹ میں جانے لگا، صحت کو حاصل کرنے کے لیے اس مال کو بہانے لگے۔ انسان بھی کیا چیز ہے، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر اپنے حال کو ضائع کر دیتا ہے، اپنا پریزنٹ خراب کر دیتا ہے، مستقبل کے بارے میں سوچ کر، فیوچر کے بارے میں سوچ کر، اور جب فیوچر آتا ہے، مستقبل آ جاتا ہے تو پھر گزرے ہوئے لمحات کو یاد کرتا ہے، جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور مر یوں جاتا ہے
جیسے کبھی جیا ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، جو پہلے آئے وہ بھی چلے گئے، پھر جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ قبروں کا منہ ہر ایک کو دیکھنا ہے، جو آ گیا اس کو فنا ہونا بھی ہے، اس لیے پلاننگ تو کرنی ہے، مگر اس کے مطابق کہ ہم اپنی آخرت کی بھلائی کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں، ہم آخرت کی بھلائی کس طرح پا سکتے ہیں، ہمیں دنیا کے اندر اس کی بھی پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کیسے مقبول ہو سکتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر اس کو راضی کرنے کے لیے ہم اگر زندگی گزاریں گے اور اپنی زندگی کی پلاننگ میں اس کو بھی شامل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے احکام نماز میں نماز کے متعلق شرعی مسائل سیکھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے سلسلوں کے اندر ہم نے نماز کے واجبات کے متعلق چند مسائل سماعت کیے اور ہم نے نماز کے چند واجبات کو سنا۔ ہم نے سنا کہ اگر نمازی بھول کر کوئی واجب چھوڑ دے تو سجدہ سہو اس پر لازم ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قعدے میں نماز کی جب رکعتیں مکمل ہو جائیں، 4 رکعت کی نماز ہے، 4 رکعتیں پوری ہو جائیں، 3 رکعت والی نماز ہے تو 3 رکعتیں مکمل ہونے کے بعد جب ہم آخری قعدے میں بیٹھیں، پوری اتحیات پڑھنے کے بعد سیدھی جانب رائٹ سائڈ سلام پھیرے، اس کے بعد 2 سجدے کرے اور دونوں سجدوں میں حسب دستور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر واپس قاعدہ میں بیٹھے، دوبارہ التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں اور پھر نماز سے باہر ہونے کے لیے دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ یہ سجدہ سہو کا طریقہ بیان کیا گیا تھا۔ سجدہ سہو کے وقت اگر کسی نے سلام نہیں پھیرا اور سجدہ سہو کر لیا، یعنی سجدہ سہو کرنے سے پہلے جو ایک طرف سلام پھیرنا تھا، اگر کسی نے وہ ایک طرف سلام نہیں پھیرا، ڈائریکٹ وہ سجدے میں چلا گیا تو بھی سجدہ سہو تو ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے بھول کر دونوں طرف سلام پھیر دیا، ابھی سجدہ سہو کرنا ہے لیکن دونوں طرف سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا کہ مجھ پر تو سجدہ سہو واجب ہو چکا تھا، میں نے فلاں واجب بھول کر چھوڑ دیا تھا، اب یاد آیا تو حکم شرعی یہ ہے کہ اسی وقت سجدہ سہو کرے اور پھر التحیات پڑھے اور پھر دونوں طرف سلام پھیر کر نماز سے باہر ہو جائے۔ پتہ چلا اگر کسی نے سجدہ سہو نہیں کیا اور بھول کر دونوں طرف سلام پھیر دیا، اس پر حالانکہ سجدہ سہو لازم تھا، ابھی بھی گنجائش ہے کہ وہ سجدہ سہو کر لے اور پھر واپس آ کر بیٹھ جائے، التحیات پڑھے، درود ابراہیم پڑھے، دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دے۔ لیکن اگر کسی نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، وہ کام جو نماز میں نہیں ہوتا ہے، ایسا کام کر لیا، مثال کے طور پر وہ اٹھ کر چلا گیا، اس نے کچھ کھا لیا، کسی سے بات کر لی، اب اس کو تو سجدہ سہو بھی کرنا تھا، اب اس کو نماز پھر سے دوبارہ پڑھنی ہوگی کیونکہ اب سجدہ سہو کی گنجائش نہیں رہی، کیونکہ یہ دونوں طرف سلام بھی پھیر چکا اور پھر کسی سے بات بھی کر چکا، لہذا اب اس پر لازم ہوگا کہ یہ اپنی نماز کو دوبارہ پڑھے۔ ناظرین کرام، ایک سجدہ سہو کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ دوسرا طریقہ سجدہ سہو کرنے کا یہ بھی ہے کہ آخری قاعدے میں التحیات بھی پڑھ لیں، درود شریف بھی پڑھ لیں، دعا بھی پڑھ لیں، تینوں چیزیں پڑھ لیں اور پھر رائٹ سائڈ سلام پھیریں اور 2 سجدے کریں سہو کے، پھر قاعدے میں بیٹھ کر صرف التحیات پڑھیں اور دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ درود شریف پڑھنے کی اب ضرورت نہیں ہے
اور دعائے معصورہ پڑھنے کی بھی اب ضرورت نہیں ہے، صرف التحیات پڑھ کر آپ دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ یہ بھی ایک طریقہ سجدہ سہو کا ہے۔ اور ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آخری قاعدے میں التحیات، درود ابراہیم اور دعا تینوں چیزیں پڑھ کر داہنی طرف رائٹ سائڈ سلام پھیریں، سہو کے 2 سجدے کریں، واپس بیٹھیں، التحیات میں قاعدے میں بیٹھیں اور دوبارہ پوری التحیات پڑھیں، درود شریف بھی پڑھیں اور دعائے معصورہ بھی پڑھیں، اور اس کے بعد نماز سے باہر ہونے کے لیے دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے اس سلسلے میں ہم نے سجدہ سہو کرنے کے 3 مختلف طریقے سماعت کیے۔ جس طریقے پر بھی عمل کریں گے سجدہ سہو ادا ہو جائے گا، ہمیں اس سجدہ سہو کو دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں ہے اور ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب آئیے ہم نماز کے واجبات کو سماعت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سجدہ سہو کے مسائل بھی سماعت کرتے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے نماز کے واجبات بیان کرتے ہوئے یہ بھی بیان کیا کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا اور سورت ملانا یہ دونوں واجب ہیں، فرض کی صرف پہلی 2 رکعت میں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں تمام نمازوں کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور اس کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی مقتدی ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تو مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے اور سورت ملانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مقتدی کو کسی بھی طرح کی قراءت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان کے اندر ہے، اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس وقت قرآن کریم پڑھا جائے، چاہے نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو، اس وقت سننا اور خاموش رہنا یہ واجب ہے۔ اور جمہور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہی مذہب ہے کہ یہ آیت مقتدی کے سننے اور خاموش رہنے کے باب میں ہے، یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا بلکہ وہ امام کی قرات کو خاموشی کے ساتھ سنے گا۔ اب اگر امام کسی نماز کے اندر آہستہ قرات کر رہا ہو، مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، کہ امام کی قرات مقتدی کو سنائی نہیں دیتی، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، لہذا جب وہ امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اور جب امام قراءت کرے فرمایا تم خاموش رہو۔ تو پتہ چلا کہ امام کے پیچھے اگر ہم نماز پڑھیں تو ہمیں کسی بھی رکعت کے اندر قراءت کرنے کی اجازت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ثنا پڑھی جا سکتی ہے، جب تک امام نے بلند آواز سے قراءت شروع نہ کی ہو اس وقت تک ثنا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ثنا کے بعد جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھا جاتا ہے، تو یہ جو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا جاتا ہے یہ قراءت کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور مقتدی کو قراءت کرنی نہیں ہے، لہذا وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی نہیں پڑھے گا، بلکہ مقتدی صرف اور صرف ثنا پڑھے گا۔ اور اگر ثنا کے دوران ہی امام کی قراءت شروع ہو جائے تو حکم شرعی یہ ہے کہ یہ اپنی ثنا کو وہیں پر روک دے، اس لیے کہ
حکم قرآنی ہے۔ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو۔ ناظرین کرام، نماز کے واجبات میں ایک واجب ہے کہ قاعدہ اولیٰ کے اندر یا قاعدہ اخیرہ کے اندر، یعنی جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، چاہے دوسری رکعت کے بعد بیٹھیں، 3 رکعت کی نماز ہو تو 3 رکعت کے بعد بیٹھیں، 4 رکعت کی نماز ہو تو 4 رکعت کے بعد بیٹھیں، قاعدہ اولیٰ ہو یا قاعدہ اخیرہ ہو، اس میں تشہد سے قاعدے کو شروع کرنا واجب ہے۔ قاعدے میں بیٹھتے ہی اسٹارٹ میں فوراً تشہد پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر بھول کر کسی نے تشہد سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لی، زبان سے سورہ فاتحہ نکل گئی، تو اب ترک واجب کی وجہ سے، واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا یا جان بوجھ کر ایسا کیا تھا، جان بوجھ کر قاعدے کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی تھی، تو دونوں صورتوں میں نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اس کی یہ نماز پھر سے اسے ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح پہلی رکعت کے قیام میں اگر سورہ فاتحہ سے پہلے تشہد پڑھ لیا، ابھی ہم نے حکم سماعت کیا کہ تشہد کی جگہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھ دی تو حکم شرعی یہ بیان کیا گیا کہ اگر بھول کر ایسا ہوا ہے تو سجدہ سہو کرے۔ اب قیام کے اندر تو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، جب آدمی کھڑا ہوتا ہے نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ اب اگر کسی نے پہلی رکعت کے قیام میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، سورہ فاتحہ سے پہلے تشہد پڑھ لیا، سورہ فاتحہ سے پہلے تشہد پڑھ لیا پہلی رکعت کے اندر، تو سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر سورہ فاتحہ کے بعد تشہد بھول کر پڑھ لیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح فرض نماز کی تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں تشہد اگر کسی نے پڑھا تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے سنا کہ فرض نماز کی تیسری رکعت ہو یا چوتھی رکعت ہو، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، سورت ملانا بھی واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں کسی نے بھول کر تشہد پڑھ لیا تو سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ تشہد کی جگہ اگر الحمد پڑھی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اتحیات میں بیٹھے ہیں، پڑھنا تشہد ہے، مگر کسی نے تشہد کی جگہ الحمد شریف پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، نماز کا ایک اہم ترین واجب ہے تعدیل ارکان۔ جی ہاں، تعدیل ارکان یہ نماز کا واجب ہے۔ اگر کوئی تعدیل ارکان بھول گیا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ جان بوجھ کر تعدیل ارکان کو چھوڑا تو نماز اس کی نہیں ہوگی۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے، آپ رکوع میں ہیں، رکوع میں کم از کم ایک تسبیح کی مقدار آپ ٹھہریں، آپ رکے رہیں۔ اسی طرح رکوع سے اٹھنے کے بعد جب ہم سیدھے کھڑے ہوں تو یہاں حکم شرعی یہ ہے کہ نمازی اتنی دیر تک سیدھا کھڑا رہے جتنی دیر ایک بار سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، یعنی اتنا ٹائم سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ اسی طرح 2 سجدوں کے بیچ میں جب بیٹھے تو سیدھا بیٹھے اور اتنی دیر تک بیٹھے جتنی دیر میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہہ لیا جائے۔ تو ان دونوں جگہوں کا ہمیں خاص خیال کرنا چاہیے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہوں کہ کم از کم ایک بار سبحان اللہ پڑھ لیا جائے۔ سبحان اللہ اگرچہ نہیں پڑھنا ہے لیکن اتنی دیر تک ہمیں کھڑے رہنا ہے۔ اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان میں، 2 سجدوں کے بیچ کے اندر جب ہم بیٹھیں تو یہاں بھی ہمیں کم از کم اتنی دیر تک سیدھا بیٹھنا ہے کہ ایک بار کم از کم سبحان اللہ کہہ لیا جائے۔ بعض لوگ جلدی کرتے ہیں، رکوع سے ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوئے ہیں اور سجدے میں چلے گئے۔ اسی طرح ایک سجدہ ادا ہوا اور ابھی سیدھے بیٹھے نہیں کہ دوسرے سجدے میں واپس چلے گئے، یعنی سجدے سے تھوڑا سا سر اٹھایا اور واپس دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ اگر یہ جان بوجھ کر ہے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی،
اس نماز کو پھر سے پڑھنا ہوگا، کیونکہ تعدیل ارکان کا حکم واجب کا ہے، یہ واجب ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہوگا۔ فرض میں قاعدہ اولیٰ کوئی بھول گیا، فرض نماز ہے اور پہلا قاعدہ کوئی بھول گیا، 3 رکعت کی نماز ہے، 4 رکعت کی نماز ہے اور پہلا قاعدہ کوئی بھول گیا، تو حکم یہ ہے کہ جب تک سیدھا کھڑا نہ ہوا ہو لوٹ آئے، بیٹھ جائے، دوسری رکعت کا قاعدہ کر لے اور سجدہ سہو اس پر نہیں ہے۔ اگر سیدھا کھڑا ہو گیا، تیسری رکعت کے لیے اسٹیٹ ہو گیا، سیدھا کھڑا ہو گیا، تو اب حکم یہ ہے کہ اب واپس اتحیات کے لیے نہ بیٹھے، اگرچہ اس کا قاعدہ اولیٰ تشہد چھوٹ چکا ہے، لیکن یہ تیسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو گیا ہے، لہذا یہ واپس اب نہ آئے۔ اب کیا کرے گا؟ اب اخیر کے اندر جب رکعت پوری ہو جائے گی، آخری قاعدے میں بیٹھے گا تو پھر سجدہ سہو کرے گا۔ مگر اگر کسی شخص نے غلطی سے سیدھے کھڑے ہونے کے بعد بھی واپس تشہد کی طرف اس نے عود کیا، یعنی تشہد کی طرف وہ چلا گیا، حکم تو یہ تھا کہ دوسری رکعت کا تشہد چھوٹ چکا ہے اور آپ سیدھے کھڑے ہو چکے ہیں، تو آپ نماز کو کنٹینیو رکھیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیجئے گا۔ لیکن پھر بھی اگر کسی نے سیدھے کھڑے ہونے کے بعد بھی واپس تشہد کے اندر کوئی بیٹھ گیا، تو صحیح مذہب میں اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن گنہگار ہوگا۔ لہذا حکم ہے کہ اگر لوٹے تو فوراً کھڑا ہو جائے، اور اگر کسی نے تیسری رکعت کے اندر سیدھے کھڑے ہونے کے بعد بھی واپس تشہد کر لیا نیچے بیٹھ کر، تو پھر بھی اسے آخر میں سجدہ سہو تو کرنا ہی ہوگا۔ اگر مقتدی بھول کر کھڑا ہو گیا تو ضروری ہے کہ لوٹ آئے تاکہ امام کی مخالفت نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور امام ابھی دوسری رکعت کے قاعدے میں بیٹھ چکا اور مقتدی بھول کر کھڑا ہو گیا، اگرچہ یہ سیدھا کھڑا ہو گیا ہے تیسری رکعت کے لیے، لیکن چونکہ اس کا امام ابھی بیٹھا ہوا ہے، اس لیے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ واپس آئے اور امام کے ساتھ ہو جائے تاکہ امام کی مخالفت نہ ہو۔ ناظرین کرام، تشہد پڑھنا قاعدہ اولیٰ کے اندر بھی اور قاعدہ اخیرہ کے اندر بھی مکمل تشہد پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی بھی قاعدے میں، قاعدہ اولیٰ ہو یا قاعدہ اخیرہ ہو، کسی بھی قاعدے میں اگر تشہد کا کچھ بھی حصہ رہ گیا، سجدہ سہو واجب ہوگا، چاہے نماز نفل ہو یا نماز فرض ہو۔ اس لیے ہمیں تشہد کو اچھی طرح یاد بھی کرنا چاہیے، اس کو سیکھنا بھی چاہیے، اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز کے اندر اتحیات کی حالت میں تشہد کا کچھ بھی حصہ ہم سے ضائع نہ ہو، کچھ بھی حصہ چھوٹ نہ پائے، کیونکہ تشہد کا ایک ایک لفظ پڑھنا یہ واجب ہے۔ ایک اور مسئلہ، قاعدہ اولیٰ کے اندر حکم شرعی یہی ہے کہ صرف تشہد پڑھنا ہے، یعنی فرض نماز ہے، سنت مؤکدہ ہے، تو اس کے اندر قاعدہ اولیٰ کا حکم یہ ہے کہ پہلی 2 رکعتوں کے بعد جب ہم اتحیات پڑھیں گے تو اس میں صرف تشہد تک پڑھیں گے، آگے کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، آگے پڑھنا یہ ترک واجب ہے، واجب ترک ہو جائے گا۔ تو قاعدہ اولیٰ کے اندر تشہد کے بعد اگر کسی نے اتنا پڑھا اللہم صلی علی محمد، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر بھول کر اس نے درود پڑھ لیا ہے اور درود کا اتنا حصہ پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اس وجہ سے نہیں کہ اس نے درود شریف پڑھا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیسری رکعت کے لیے اس کو کھڑا ہونا تھا اور اس قیام کے اندر اس نے ڈیلے کیا ہے، لیٹ ہو گیا ہے، تاخیر ہو گئی ہے، تو اتنی دیر تک جو تاخیر ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو لازم ہوا ہے۔ اگر یہ درود نہ پڑھتا اور اتحیات مکمل کرنے کے بعد، تشہد مکمل کرنے کے بعد یہ خاموش بیٹھا رہتا، سوچتا
کہ مجھے کیا کرنا ہے، یہ دوسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، مجھے کھڑا ہونا ہے یا بیٹھے ہی رہنا ہے، سوچتے رہتا، اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار یہ سوچتے رہتا۔ اگرچہ اس نے درود پاک نہ پڑھا ہوتا پھر بھی اس پر سجدہ سہو لازم ہوتا۔ تو سجدہ سہو جو لازم ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس نے درود پڑھ لیا ہے اس وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو گیا، بلکہ سجدہ سہو جو لازم ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ تیسری رکعت کے قیام کی طرف اس کو جانا تھا، کھڑا ہونا تھا، اس نے تاخیر کی ہے۔ چنانچہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درود پڑھنے والے پر تم نے کیوں سجدہ واجب بتایا ہے؟ وہ تو درود پڑھتا ہے، دوسری رکعت کے تشہد کے بعد وہ تو درود پڑھتا ہے، تم نے درود پڑھنے والے پر کیوں سجدہ واجب بتایا ہے؟ عرض کی، اس لیے کہ اس نے بھول کر پڑھا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے اس جواب کو پسند فرمایا۔ تو ناظرین کرام، وہ چونکہ بھول کر درود پڑھ رہا ہے، غفلت میں پڑھ رہا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ بھول کر درود پڑھ رہا ہے، اس لیے میں نے اس پر درود پڑھنے سے سجدے کو واجب کیا ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی تشہد کے بعد درود کا اتنا حصہ پڑھ لیتا ہے، اللہم صلی علی محمد، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اور یاد رہے، یہ حکم فرض نماز، نماز وتر اور سنت مؤکدہ کے لیے ہے۔ رہا سنت غیر مؤکدہ کا معاملہ، نفل کا مسئلہ، یا کوئی شخص 4 رکعت نفل پڑھتا ہے، اب جب یہ 2 رکعت پر بیٹھے اور یہ تشہد کے بعد درود ابراہیم پڑھ لے، دعا بھی پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ حکم ہے کہ یہ پڑھ لے۔ یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ یہ تشہد کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھ لے اور دعا بھی پڑھ لے، کیونکہ نفل کی ہر 2 رکعت یہ ایک مستقل جداگانہ نماز ہے، یہ الگ ایک نماز ہے۔ نفل کی جو ہر 2 رکعت ہے اس کو الگ مستقل نماز مانا گیا ہے، لہذا جب 2 رکعت پوری ہو گئی نفل نماز، اب یہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد بھی پڑھے، درود ابراہیم بھی پڑھے اور یہ دعائے معصورہ بھی پڑھے۔ اس کے بعد یہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور تیسری رکعت کو شروع کرنے سے پہلے ثنا پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، پھر یہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ تو یہ حکم جو بیان کیا گیا کہ دوسری رکعت کے اندر تشہد کے بعد اگر کسی نے اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ لیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یہ حکم ناظرین کرام نماز فرض کے لیے ہے، فرض نماز کے لیے ہے، سنت مؤکدہ کے لیے ہے، اور وتر کے لیے یہ حکم ہے۔ ہم نے نماز کے واجبات میں سے مختلف واجبات کو ہم نے سماعت کیا، آئیے مزید چند واجبات نماز سماعت کرتے ہیں۔ نماز کے واجبات میں سے ایک واجب یہ بھی ہے کہ سلام پھیرتے ہوئے السلام 2 بار کہنا یہ واجب ہے، صرف السلام۔ اگرچہ ہم نماز کے اندر سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ مکمل کہتے ہیں، کہنا چاہیے، لیکن اس کے اندر جو واجب مقدار ہے وہ السلام کہنا واجب ہے، علیکم کہنا واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے السلام السلام اس طرح 2 مرتبہ دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے السلام کہہ دیا تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، چونکہ اس نے واجب ادا کر دیا۔ اسی طرح نماز کا ایک واجب ہے وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھنا، یوں ہی تکبیر قنوت یہ بھی واجب ہے۔ جی ہاں، جو وتر کی تیسری رکعت کے اندر تکبیر قنوت کہی جاتی ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر تکبیر قنوت کہی جاتی ہے، یہ تکبیر قنوت واجب ہے۔ اگر کسی نے تکبیر نہیں کہی اور ویسے ہی دعائے قنوت شروع کر دی، یا تکبیر قنوت تو کہی لیکن اتنی آہستہ آواز کے اندر کہ خود اس کے اپنے کانوں نے نہیں سنا، بالکل اندر اندر اس نے آواز نکالی
اور ہونٹ بھی اس نے اپنے نہیں ہلائے، آواز ہی نہیں نکالی، اور تکبیر قنوت اس کی ہو گئی، تو ایسی تکبیر قنوت معتبر نہیں ہے۔ تکبیر قنوت اتنی آواز سے ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آس پاس شور شرابہ ساؤنڈ وغیرہ نہ ہو تو خود اس کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ جاتی، اتنی آواز سے تکبیر قنوت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح نماز عید، چاہے وہ بقرعید کی نماز ہو یا عید الفطر کی نماز ہو، دونوں عید کی نمازوں میں 6 تکبیریں کہنا یہ بھی واجب ہے، اور اس تکبیر کے اندر اللہ اکبر کہنا یہ بھی واجب ہے۔ رکوع ہر رکعت کے اندر ایک ہی بار کرنا واجب ہے۔ پتہ چلا ایک سے زیادہ رکوع کر لیے، واجب ترک ہوا، واجب چھوڑا اس نے، جان بوجھ کر 2 رکوع کیے ہیں، نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح ہر رکعت کے اندر 2 ہی بار سجدہ کرنا یہ واجب ہے۔ ایک رکعت کے اندر اگر کسی نے 2 سے زیادہ سجدے کر لیے، واجب ترک ہوا۔ بھول کر ایسا ہوا ہے، سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ اگر جان بوجھ کر 3 سجدے کر ڈالے ایک ہی رکعت کے اندر تو پھر نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اسی طرح دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، التحیات میں نہ بیٹھنا، یہ واجب ہے۔ جب تک 2 رکعتیں پوری نہ ہو جائیں التحیات کے لیے نہ بیٹھے، قاعدہ میں نہ بیٹھے۔ لہذا اگر کوئی شخص پہلی رکعت پوری کرنے کے بعد التحیات میں بیٹھ جاتا ہے، التحیات پڑھ لیتا ہے، تو اگر یہ بھول کر بیٹھ گیا ہے تو اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح 4 رکعت والی نماز ہے، تو 4 رکعت والی نماز کے اندر بھی تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا واجب ہے، یعنی تیسری رکعت کے بعد بیٹھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی 4 رکعت والی نماز پڑھتا ہے اور وہ 3 رکعت مکمل کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے، التحیات کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو اس صورت میں اگر یہ بھول کر بیٹھا ہے تو اس پر سجدہ سہو لازم ہے۔ اگر جان بوجھ کر تیسری رکعت کے لیے بیٹھا ہے تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اسے نماز پھر سے پڑھنا ہوگا۔ نماز کے اندر آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا یہ بھی واجب ہے، اور اگر نماز کے اندر کوئی سہو ہوا ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہے، بھول ہو گئی ہے، بھول کیسی؟ جو بیان کی جا رہی ہیں کہ نماز کا کوئی واجب بھول سے چھوٹ گیا۔ ہمارے یہاں پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے اندر کوئی بھی بھول ہو جائے، کوئی بھی مسٹیک ہو جائے، غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ حالانکہ یہ دیکھا جائے گا کہ غلطی جو کی ہے وہ کیا غلطی کی ہے۔ آیا کسی فرض کو چھوڑ دیا ہے؟ اگر فرض کو چھوڑ دیا ہے تب تو سجدہ سہو کرنے سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا، نماز پھر سے ہی پڑھنی ہوگی کیونکہ فرض چھوٹ گیا ہے۔ اور اگر کوئی سنت رہ گئی ہے، کوئی مستحب رہ گیا ہے، مثال کے طور پر ثنا نہیں پڑھی ہے، اب ثنا نہیں پڑھی ہے تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا کیونکہ ثنا نماز کے اندر واجب نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، اس لیے ہمیں یہ سیکھنا بھی چاہیے کہ کون سی چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں کہ اگر وہ چھوٹ جائیں تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، ہماری نماز ہی فاسد ہو جائے گی، اور کون سی چیزیں ہیں جو سنت ہیں، مستحب ہیں کہ اگر وہ کبھی چھوٹ بھی جائیں تو ہماری نماز پھر بھی ہو جائے گی، اور کون سی چیزیں نماز کے اندر واجب ہیں کہ جب تک ان کو پورا نہ کیا جائے نماز مکمل نہیں ہوتی، اور اگر وہ چھوٹ جائیں تو نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، اور اگر بھول کر چھوٹ جائیں تو ہم پر سجدہ سہو کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو اگر نماز کے اندر کسی پر سجدہ سہو لازم ہوا ہے تو سجدہ سہو کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح امام جب قراءت کرے، چاہے اونچی آواز سے قراءت کرے یا آہستہ آواز میں قراءت کرے، اس وقت مقتدی کا چپ رہنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر امام کے پیچھے قراءت کرتا ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے مگر امام کے پیچھے قراءت کر رہا ہے، تو یہ جان بوجھ کر واجب کو چھوڑنے والا ہے، اور جان بوجھ کر واجب کو چھوڑنے والا اگرچہ وہ امام کے پیچھے ہی کیوں نہیں نماز پڑھ رہا ہو، اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی کیونکہ یہ جان بوجھ کر واجب کو ترک کرنے والا ہے۔
اور جان بوجھ کر واجب کو چھوڑنے سے نماز پھر سے پڑھنی ہوتی ہے۔ اسی طرح قراءت کے علاوہ جتنے بھی نماز کے واجبات جو بیان کیے گئے ہیں، ان تمام واجبات کے اندر امام کی اتباع کرنا، امام کو فالو کرنا یہ ضروری ہے۔ قاعدے میں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے تشہد پڑھنا یہ واجب ہے، اور اس واجب کے بھول سے چھوٹ جانے پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ لہذا اگر کوئی شخص امام کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہا ہو، ابھی اس کا تشہد پورا نہیں ہوا ہے، امام صاحب کھڑے ہو گئے، تو اس کے لیے حکم شرعی یہی ہے کہ وہ اپنا تشہد مکمل کرے، اور تشہد پورا پڑھنے کے بعد پھر امام کے ساتھ تیسری رکعت کے اندر جوائن ہو جائے۔ حاشیہ طحطاوی کے اندر ہے، اگر رکوع، سجدہ یا قومہ میں کوئی بھی آیت پڑھ لی، رکوع کے اندر تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدے کے اندر تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور قومہ یعنی رکوع کے بعد جو سیدھا کھڑا ہونا ہے، اس کو قومہ کہتے ہیں۔ ان تینوں جگہوں پر اگر کسی نے کوئی آیت پڑھ لی قرآن پاک کی، تو فرمایا سجدہ سہو لازم ہے۔ اور اگر قاعدے میں قرآن پڑھا ہے، التحیات جہاں پڑھی جاتی ہے، قاعدے کے اندر اگر کسی نے قرآن پڑھا، تو فرمایا تفصیل یہ ہے کہ اگر دونوں قاعدوں میں سے کسی کے اندر بھی تشہد سے پہلے قرآن پڑھا، تو قاعدے کے اندر چونکہ تشہد سے شروعات کرنا یہ واجب ہے، تو قاعدے کے اندر تشہد سے شروعات کرنا واجب ہے، اور اس نے تشہد سے پہلے قرآن پڑھا ہے، قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے کوئی، تو اس وجہ سے واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ تو ناظرین کرام، ہم نے آج کے اس سلسلے کے اندر نماز کے چند واجبات کے متعلق سنا، اور سجدہ سہو کس طرح کرنا ہے، سجدہ سہو کرنے کے بھی الگ الگ طریقے ہم نے سماعت کیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو یاد رکھیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ان باتوں کو دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جو بھی ناظرین کرام ابھی سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے، دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچانے کی نیت سے اس سلسلے کو آگے بڑھائیے، تاکہ یہ ضروری مسائل دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچ سکیں، اور ہم سب اپنی نماز کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہوں، اپنی نماز کو درست کرنے میں کامیاب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا